ایک ابھی آج ہی کی بات ہے، ایک ویڈیو آیا امیر الہند کی طرف سے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا امیر الہند جو ہندوستان کے، میں نام لینے سے گریز کروں گا. مجھے بہت ہنسی آئی. وہ ایسا ہوا کہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. امیر الہند صاحب بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ مطلب وہ مدارس میں عصری تعلیم کو لے کر کے بہت اچھا پیغام دیے ہیں. آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آئے گا. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں آئندہ سال سے باضابطہ عصری تعلیم کا آغاز کریں گے اور اوپر تک کی پڑھائی پڑھائیں گے. تو یہ جب چل رہا تھا تو دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی کہ دیکھیں یہ وہی شخصیت اور یہ انہی لوگوں میں سے ہے کہ آج سے پہلے جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا کہ عصری تعلیم اور عصری تعلیم کے جب نعرے لگائے جاتے تھے تو یہ اس کو مسترد کرتے تھے، اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نہیں چلنے دیا جائے گا، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم نہیں ہو سکتی. آج جو ہے تقریباً ہندوستان کے آج تک کے جتنے بھی فضلاء ہیں اپنی محنت سے، وہ اگر 10ویں یا 12ویں 11ویں کیے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن ان لوگوں نے اجازت نہیں دی ہے. باضابطہ یہ رپورٹ موجود ہے کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند سے جاتے تھے امتحان دینے کے لیے اور لوگوں کو معلوم چلتا تھا، اساتذہ کو نکال دیا جاتا تھا مدرسے سے. اسی طریقے سے اس کے نہج پہ جتنے مدارس ہندوستان میں سب کا یہی نظام تھا. اگر کوئی 12ویں کا 11ویں کا 10ویں کا ایگزام دینے گیا ہے تو مدرسے سے نکال دیا جاتا تھا. یہ کیفیت تھی. لیکن آج جو ہے وہی گروہ اور وہی جو ہے حضرات جو اس کے در پر تھے، لیکن آج خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی عصری تعلیم کا آغاز ہم خود کریں گے. تو مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ دیکھیے جو دلائل دیا گیا وہاں پر، وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے کہ قاسم کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں ترتیب کتابیں کون پڑھائی جائے گی، کون سے نصاب کے اندر کون سی کتابیں ہوں گی، یہ ساری ترتیب جو ہے نا دے کر کے گئے اور اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو میرا بس ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اتنے دن جو آپ مدارس کے طلبہ کرام کی زندگی برباد کی ہیں، کیا یہ بات اگر پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ اگر یہ کتاب میں لکھا ہوا آپ کے پاس موجود تھا اور یہ حقیقتاً میں ان کا یہ جملہ ہے، میں اس بار بحث نہیں ہے کہ ہے یا نہیں، اگر حقیقت ہے تو ظاہر بات ہے آپ کو معلوم تھا. اور جب آپ کو معلوم تھا اور وہی علت کی وجہ سے آج وہ چیز جو ہے آپ خود بیان کرنے پر مجبور ہیں، تو آج جو ہزاروں اور لاکھوں طلبہ کرام کی زندگیاں جو مطلب برباد ہوئی ہے، برباد ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہی علت پہلے کیوں نہیں بیان کی گئی؟ آج جو 10ویں وغیرہ کسی کا نہیں ہوا بہت پریشانی ہے، تو پہلے ہی بیان کرنا چاہیے تھا. قاسم نانوتوی کی وہی عبارت پہلے لانی چاہیے تھی عوام کے سامنے. پہلے بہت سارے ہمارے ایسے نگاہ میں ہیں کہ جب ان سے جا کر کے باتیں کی ہیں لیکن ان کو ٹھکرا دیا کہ یہ چیز یہاں نہیں بات کرنے کا. لیکن آج میڈیا پہ آ کے اعلان کر رہے ہیں کہ عصری تعلیم کا آغاز ہم خود کریں گے آئندہ سال سے، اور حوالہ کے طور پر قاسم نانوتوی کی وہ ساری باتیں آ رہی ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ بھائی جب وقت پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وقت پڑتا ہے تو ان کے سامنے جو دستاویز ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز کو نکال کر کے سامنے رکھ لیتے ہیں، کام نکال لیتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ساری چیزیں پینڈنگ میں رکھی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں مجھے مناسب نہیں لگا، بلکہ جو ہے شروع میں ہی غور و فکر کر کے کرتے تو اتنا دیر نہیں ہوتا اور آج یہ حالت نہیں ہوتی. میری خواہش ہے کہ مطلب ان چیزوں کو دیکھا جائے اور باضابطہ مدارس کا ایک پلیٹ فارم ہو، وہاں سے ساری چیزیں طے ہو اور ان کا ایک یونٹ ہو، ان کا باضابطہ ایک پروگرام ہو، ایک مرکز ہو، وہاں سے ساری چیزیں چلیں. جیسے کہ آپ کے پڑوس ملک کے اندر بڑا اچھا نظام ہے ماشاءاللہ. وہاں ایسا ہے کہ ایک مدارس کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ایک ذمہ دار ہے، جیسا کہ ہر کسی کو معلوم ہے. لیکن آج الحمدللہ آنکھیں کھلی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت، یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے آنکھیں کھولی ہے اور کچھ نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی ہمارے علماء کرام کو توفیق دے کہ بھئی اپنے وقت پر ہی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیٹ ہو جانے کے بعد کیا ہے، دوسرے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے.